السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ سیدنا امام حسین کی شہادت کو اتنی شہرت اور اس شہرت کو اتنا دوام کیوں ملا۔ آج ہم اس سوال کا جائزہ لیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کا انکار کیوں کیا اور واقعہ کربلا رونما کیوں ہوا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو صرف پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ریاست اور سیاست کے بھی بنیادی اصول دیے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے خود بطور سربراہ ریاست اس کی داغ ڈالی، داغ بیڑ ڈالی، بنیاد ڈالی۔ اب مدینے کے سربراہ بنے، پھر مکہ فتح ہوا، پھر اور فتوحات ہوئیں، اور باقاعدہ ایک سربراہ ریاست کے طور پہ حضور علیہ السلام نے اسلام کے سیاسی نظام کا آغاز کیا، ریاست اسلام کا آغاز کیا۔ اور حضور علیہ السلام کے بعد جب حضور علیہ السلام پردہ پانے کا جب وقت آیا تو انہوں نے براہ راست اپنے کسی جانشین کا تعین نہیں کیا یا اپنے جانشین کی نامزدگی نہیں کی، اور یہ امر اور یہ معاملہ امت کے سپرد کر دیا کہ امت جس کو چاہے وہ اپنا سربراہ یا اپنا حکمران، جسے اس وقت خلیفہ کہتے تھے، خلیفہ نامزد کرے۔ تو حضور علیہ السلام کے پردہ پا جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، آپ کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ خلیفہ بنے۔ تو یہ چاروں جو خلفاء ہیں، خلفاء راشدین ہیں، ان کی خلافت کا جو انعقاد ہوا وہ مشاورت کے نظام کے تحت ہوا، اور وہ مشاورت عام مشاورت تھی، کھلی مشاورت تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی انعقاد جو ہوا وہ مدینے میں مشاورت کے ذریعے ہوا، اور مہاجرین اور انصار کی ایک مجلس تھی، اور اس مجلس میں جو اصحاب شورا کی مجلس تھی، وہاں اتفاق رائے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا اور خلیفہ آپ کو منتخب کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نامزدگی کی، مگر وہ نامزدگی اس بات کے ساتھ مشروط تھی کہ لوگ ان کی بیعت کریں اور لوگ ان کے حق میں ووٹ دیں، ان کے حق میں رائے دیں۔ اور جب تمام لوگوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نامزدگی کے اوپر کھلے عام آزادانہ رائے کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگرچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے نامزدگی تو کی تھی، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی قسم کا کوئی خاندانی تعلق نہیں تھا، کوئی ایسی رشتہ داری نہیں تھی کہ وہ تقرری یا وہ نامزدگی جو کی گئی تھی وہ نامزدگی کسی خاندانی تعلق کی بنا پر ہو، بلکہ اس نامزدگی کے پیش نظر وہ تمام امور تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کو خلیفہ بننے کے لیے یا اسلام کا حکمران بننے کے لیے جو وہ ضروری سمجھتے تھے، اور آپ کی اس نامزدگی نے اور پھر خلفاء اس وقت جتنے بھی صحابہ تھے ان کی حضرت عمر کی حق میں جو ووٹ دینا یا ان کی بیعت کرنے نے بعد ازاں حضرت عمر نے اپنے دور اقتدار میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ جو فیصلہ سیدنا ابوبکر صدیق کی نامزدگی کا فیصلہ تھا وہ بہت ہی صائب فیصلہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے، تو حضرت عمر نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ کا امیدوار نہیں ہوگا، حالانکہ وہ بھی بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور بلکہ آپ نے ایک 6 رکنی کونسل بنائی، اور اس کونسل کے بعد جو ایک رائے کا سلسلہ ہوا، وہاں ڈسکشن ہوئی، اور اس ڈسکشن کے بعد پھر مدینے کے لوگوں کی جو آراء طلب کی گئی، ایک طرح کا ایک ریفرنڈم ہوا، اور اس کے نتیجے میں بلکہ کھلا انتخاب ہوا، اور اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ اور حضرت عثمان کی جو شہادت ہوئی، مظلومانہ شہادت، جو مدینے میں ایک طرح کا فتنہ اور فساد کا ماحول تھا، اس وقت جب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا چاہیے تو آپ نے بھی خفیہ یا بند کمرے میں بیعت کا انکار کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جو بیعت ہوئی ہے، جو آپ کی بھی بطور خلیفہ تقرری مدینہ شریف میں ہوئی، وہ تمام لوگوں کی مشاورت سے ہوئی۔ اور یہ جو ایک طریقہ تھا خلفاء راشدین کا، اس طریقے کی جو بیعت یا حکمران بننے کا یا خلیفہ بننے کا جو اصول سامنے آتے ہیں، ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ خلیفہ کا تقرر جو ہے وہ اہلیت کی بنیاد پر ہوگا،
اس کی تقوی، اس کی طہارت، اس کی پرہیزگاری، اس کی معاملات کی انجام دہی، اس کی صلاحیت، اس کی قابلیت ریاست اور سیاسی امور میں ان کی لیاقت اور قابلیت کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ پہلی تو بات یہ تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ خلیفہ کا جو تقرر ہوگا وہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا یا مشاورت کے ذریعے ہوگا۔ جو اصحاب شورا ہیں یا جو اس وقت جو اہل مدینہ ہیں یا جو عوام ہیں، ان کی مشاورت کے ذریعے ہوگا، اور جس کو وہ چاہیں گے، جس کے اوپر وہ متفق ہوں گے، وہی خلیفہ بنے گا۔ یہ ایک مشاورت کا نظام تھا جس کی بنیاد ایک جمہوری روح تھی کہ لوگوں کی رائے کے مطابق خلیفہ بنے۔ تیسری جو بات یہ تھی کہ یہ جو بیعت کا جو ایک نظام تھا، کوئی خلیفہ کی کوئی بیعت لی جاتی تھی یا خلیفہ کے حق میں لوگ رائے دیتے تھے تو اس میں کسی قسم کا جبر نہیں ہوتا تھا، کسی قسم کا خوف نہیں تھا، کسی قسم کا ڈر نہیں تھا، بلکہ لوگوں کی رائے ہمیشہ آزادانہ تھی، اور آزادانہ رائے کا وہ اظہار کرتے تھے کہ کس کو خلیفہ بننا چاہیے، اور جس خلیفہ کے حق میں ابھی بات کی گئی یا بیعت کی گئی وہ ایک آزادانہ رائے تھی، اس میں کسی قسم کے جبر اور خوف کا عنصر شامل نہیں تھا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ کسی بھی خلیفہ کی تقرری کے وقت کسی قسم کا لالچ اور طمع کا عنصر بھی کار فرما نہیں تھا، یعنی کہ لوگوں کی لائلٹی کو یا لوگوں کی رائے کو خریدنے کی یا پیسے کے ذریعے ان کو رائے دینے کے لیے بھی کہیں کوشش کرنا تو دور کی بات، اس کا شائبہ تک بھی خلفائے راشدین کے تقرر یا آپ کے انتخاب میں نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مختصر عرصے کے لیے امام حسن، وہ بھی خلفۂ راشد ہم ان کو مانتے ہیں، امام حسن علیہ السلام وہ خلیفہ بنے، اور آپ کو بھی حضرت علی کی جب شہادت کا وقت آیا تو آپ کو سے بھی لوگوں نے کہا کہ امام حسن کو آپ خلیفہ نامزد کر دیں، تو حضرت علی نے اس کا انکار کر دیا، اور حضرت علی نے کہا کہ نہ میں تمہیں اس کام کا حکم دیتا ہوں نہ میں اسے روکتا ہوں۔ روکا اس لیے نہیں کہ اس وقت کے حالات میں روکنا خلاف حکمت تھا، تو آپ نے کہا کہ میرے بعد جو تم فیصلہ چاہو وہ فیصلہ کر لو۔ تو پھر لوگوں نے حضرت امام حسن کو خلیفہ بنایا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت شام کے حکمران تھے اور حضرت علی کے دور میں انہوں نے ایک آزادانہ ریاست قائم کر لی تھی، وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلافات تھے، ان اختلافات کی بنا پر شام میں ایک آزادانہ ریاست قائم ہو چکی تھی، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے سربراہ تھے، لیکن خلیفہ راشد جو ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس پورے دور میں خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، خلیفہ برحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ تو امام حسن کو جب نامزد کیا گیا تو حضرت معاویہ نے پھر ایک طرح کی امام حسن کی طرف انہوں نے پیش قدمی کی، اور ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی کہ جنگ کا خطرہ تھا، اور اس جنگ کے ماحول میں مذاکرات ہوئے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں امام حسن کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح ہوئی، اور اس صلح کی ایک بنیادی شرط جو امام حسن نے رکھی تھی، حضرت معاویہ نے اس کو مانا بھی تھا، وہ یہ کہ حضرت معاویہ اب خلیفہ بن رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستبردار ہو رہے تھے خلافت سے، اور اس کے نتیجے میں حضرت معاویہ جو ہیں وہ سربراہ حکومت یا سربراہ ریاست بن رہے تھے متفقہ طور پہ۔ تو حضرت امام حسن کی ایک جو شرط تھی جسے حضرت معاویہ نے مانا بھی، وہ یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد خلافت کا جو امر ہے وہ امت کی طرف منتقل کر دیں گے، اور امت جس کو چاہے گی ان کے بعد آگے خلیفہ بنائے گی۔ حالانکہ کتب میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو اپنی طرف سے یہ شرط بھی امام حسن کو پیش کی تھی کہ میرے بعد خلیفہ آپ بنیں گے، مگر حضرت امام حسن نے اس کے بجائے یہ شرط رکھی کہ آپ اپنے بعد خلافت کا امر جو ہے وہ منتقل کر دیں امت کی طرف، اور امت جس کو چاہے خلیفہ بنائے، لہذا یہ اس معاہدہ صلح کی بنیادی شرط تھی۔ پھر حضرت معاویہ کا ایک طویل دور اقتدار ہے، اس میں بہت ساری سیاسی فتوحات ہوئی ہیں، اس میں بہت سارے اسلام کا جو سیاسی غلبہ ہوا ہے اس کو تقویت ملی ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسن سے ان کا معاہدہ تھا، اپنی آپ یہ سمجھیں کہ خلافت کے آخری ایام میں اس معاہدے کو باوجود برقرار نہ رکھ سکے، اور انہوں نے پھر یزید کی
ایک طرح کی آپ یہ سمجھیں نہ صرف جانشینی کی بلکہ اپنی نگرانی میں پھر اس کی بیعت کا بھی اہتمام کیا. اور جب حضرت معاویہ بیعت لے رہے تھے یزید کی تو اس وقت بھی بہت سارے اکابر صحابہ نے اس کی بیعت نہیں کی تھی یزید کی، اور ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. اور حضرت امام حسین ہی نہیں تھے، حضرت ابن عمر بھی تھے، حضرت ابن زبیر بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جید صحابہ نے بیعت نہیں کی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یزید کی بیعت کا انکار کرنا تھا، یزید کی بیعت نہ کرنا تھا، اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، اور اس میں سے سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ یزید کی بیعت کا جو طریقہ کار تھا یا جس طریقے سے یزید حکمران بنا تھا حضرت معاویہ کے انتقال پا جانے کے بعد، اور جس طریقے سے وہ اقتدار پر قابض ہوا تھا یا جس طریقے سے اس کو قبضہ دلوایا گیا تھا، وہ اس طریق سے مختلف تھا جو طریق حضور علیہ السلام نے یا آپ کے خلفائے راشدین نے اڈاپٹ کیا تھا. جو اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد تھی، مشاورت کے تحت خلیفہ کا تقرر ہو، مشاورت کے تحت خلیفہ کا انتخاب ہو، اور وہ مشاورت کلیتاً آزادانہ ہو، اس میں کسی قسم کا جبر نہ ہو، اس میں کسی قسم کا خوف نہ ہو، اس میں کسی قسم کے لالچ اور طمع کی بنیاد پر لوگوں کی رائے کو نہ خریدا جائے. اور پھر ان تمام خلفاء کی جو تقرری ہوئی ہے، چاروں خلفاء راشدین کی، اس میں یہ بات بڑی اہم تھی کہ کسی کے بعد اس کے بیٹے کی جانشینی نہیں ہوئی، یعنی کہ ایک طرح کی موروثیت کا جو خلافت کی نظام میں باپ کے بعد بیٹے کا خلیفہ بننے کا جو نظام تھا، وہ اسلام کے خلفاء راشدین کے تقرر میں وہ بالکل آپ کو نظر نہیں آتا. اور یہ آج سے 1400 سال پہلے کے دور میں یہ ایک اچنبے کی بات تھی، اور یہ اسلام کا جو مشاورتی یا جمہوری جو پرنسپل تھا جس میں موروثیت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہ اسلام کی بنیادی سیاسی فکر تھی، یہ اسلام کا بنیادی نظام خلافت تھا، نظام جمہوریت تھا جو اسلام نے متعارف کروایا. لیکن یزید کی تقرری کے وقت ان تمام اصولوں کو یکسر نظر انداز کر دیا. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ جو نظام خلافت خلفاء راشدین کی تقرری کی صورت میں جو امت کو قیامت تک کے لیے منتقل ہوا، اور امت اس کو آئیڈیالائز کرتی ہے، امت اس کو حقیقی نظام سمجھتی ہے، امت اس کو حقیقی نظام جمہوریت سمجھتی ہے، امت اس کو اسلام کا حقیقی نظام سیاست سمجھتی ہے، اور وہ ایک ایسا نظام ہے جس کے اوپر آج ہم فخر سے بات کر سکتے ہیں. اس جمہوری دور میں بھی ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ اسلام نے جو خلافت کی یا حکمرانی کے تقرر کا جو نظام دیا وہ بنیادی طور پر عوام کی رائے کے مطابق حکمرانی کا تعین تھا، جس کا اس وقت تصور بھی کہیں نہیں کیا جا سکتا تھا. تو یہ جو تصور اسلام نے اس وقت دیا جس کے اوپر آج ہم فخر کر سکتے ہیں، وہ تصور خلط ملط ہو جاتا، اور وہ تصور آج جس کو ہم آئیڈیلائز کر لیتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی جو نواسہ رسول تھے، جو حضرت علی کے بیٹے تھے، جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے حسین نے سلوک کی اس سے میں نے سلوک کی، جس نے حسین سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. یعنی کہ حضور علیہ السلام نے امام حسین کو ایک طرح کا حق کو باطل کے درمیان معیار قرار دے دیا تھا، حق کو باطل کے درمیان فرق کرنے والا قرار دے دیا تھا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یزید کی خلافت کی بیعت کر لیتے، یہ یزید کی بیعت کر لیتے تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ یزید کی بیعت کا جو طریقہ کار تھا اس کے اوپر مورد تصدیق ثبت کر دیتے، اور وہ طریقہ کار اسلامی طریقہ کار سمجھا جاتا، اور وہ اسلامی آپ یہ سمجھیں کہ خلافت یا سیاست کے نظام کا ایک حصہ بن جاتا، جس کی وجہ سے وہ جو نظام حضور علیہ السلام نے بنایا تھا یا حضور نے جو دیا تھا اور جس کو آگے خلفاء راشدین نے قائم کیا تھا، وہ اسے کلیتاً ایک متصادم، ایک متضاد نظریہ سامنے آ جاتا. تو اس وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یزید کی بیعت نہیں کی، اور یزید کی بیعت نہ کرنے کی ایک یہ بنیادی وجہ تھی۔ اس کے علاوہ جو دوسری اتنی ہی برابر کی اہم وجہ تھی وہ یہ تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نزدیک یزید خلافت کے اہل نہیں تھا، یزید خلافت کے قابل نہیں تھا، اس میں خلافت کی صلاحیت نہیں تھی، اس میں خلافت کی قابلیت نہیں تھی، اس میں خلافت کی لیاقت نہیں تھی، اس میں جو خلافت کی بنیادی معیار ہے وہ اس میں نہیں تھا، اور یزید کے بارے میں تقوی اور طہارت کا جو معیار اسلام نے دیا ہوا وہ اس کے قریب ترین بھی نہیں جاتا تھا، بلکہ یزید کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ گناہ کبیرہ جن کا اسلام نے کلیتاً جن سے منع کیا ہے وہ ان کا مرتکب ہوتا تھا۔ یزید کے بارے میں کتب میں یہ آتا ہے کہ وہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دیتا تھا اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال گردانتا تھا۔ تو ایسا شخص جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال گردانے اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو وہ حرام سمجھے، تو جو اس طرح کا کام کرنے والا شخص ہو، جو اس طرح کے نظریات رکھنے والا شخص ہو، اس کی بیعت سیدنا امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کیسے کر سکتی تھی؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتے؟ لہذا حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کا جو انکار کیا وہی بنیادی وجہ بنی واقعہ کربلا کی۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے یا یزید کی خلافت کو مان لیتے تو پھر واقعہ کربلا بپا نہ ہوتا۔ واقعہ کربلا اسی لیے بپا ہوا کہ حضرت امام حسین نے یزید کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور یزید کی خلافت کو ماننے سے انکار کرنے کی وجوہات میں نے آپ کو سامنے رکھ دی۔ تو لہذا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو اپنا طرز عمل اپنایا، یہ ایک ایسا جمہوری طرز عمل ہے، یہ آزادی رائے کی حفاظت کا طرز عمل ہے، یہ انسانی حقوق کے تحفظ کا طرز عمل ہے، یہ بادشاہت اور ملوکیت کے خلاف ایک ایسا منشور ہے، یہ اسلام کے جمہوری نظام کا ایک ایسا حفاظتی آپ یہ سمجھے قلعہ ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار کے ذریعے قائم کیا۔ لہذا اسی لیے قیامت تک کے لیے حضرت امام حسین اگرچہ کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن قیامت تک کے لیے حضرت امام حسین امت کے لیے اسوہ بن گئے، امت کے لیے نمونہ بن گئے، امت کے لیے ایک رائے عمل متعین کر گئے، امت کے لیے ایک آئیڈیل طرز عمل متعین کر گئے۔ اور یزید اگرچہ اقتدار میں رہا اور اقتدار کو اس نے حاصل کیا، لیکن اقتدار حاصل کرنے کے باوجود وہ قیامت تک کے لیے ایک گالی بن گیا، وہ قیامت تک کے لیے ایک ایسا کردار بن گیا کہ جس کو لوگ منفی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس سے لوگ پناہ مانگتے ہیں، اور لوگ جس کردار کو آپ یہ سمجھیں کہ ایک برائی کا سمبل سمجھتے ہیں، ظلم کا سمبل سمجھتے ہیں، جبر کا سمبل سمجھتے ہیں، آمریت کا سمبل سمجھتے ہیں، وہ یزید کا کردار آ گیا۔ تو حضرت امام حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے اسلام کو قیامت تک کے لیے اسلام کے تصور سیاست کو بڑا نکھار کر واضح کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے یہ کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ حضرت امام حسین دین بھی ہیں اور دین کو پناہ دینے والے اور دین کو بچانے والے بھی ہیں۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، کہ انہوں نے اپنا سر دے دیا مگر اپنا دست جو ہے، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا۔ ان کا یہ جو عمل ہے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دینا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کو حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے کہا کہ حقا بنا لا الہ است حسین، کہ حضرت امام حسین کا یہ عمل لا الہ کی بنیاد ہے، یہ لا الہ کی بقا کا راز اس میں مضمر ہے، کہ اگر اسلام کے سیاسی نظام کا جو یزیدی تصور تھا، اگر وہ اس کو حضرت امام حسین بیعت کر دیتے اور وہ یزیدی تصور جو ہے وہ حق بن جاتا، تو پھر لا الہ کا تصور ہی کلیتاً مفقود ہو جاتا۔ اسلام کا جو دینی ایک تسلسل ہے، مذہبی تسلسل ہے، وہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اپنی جان دے دی، اپنے خانوادے کی جان دے دی، مگر اپنے خانوادے کی جان دینے کے بعد، اپنی جان دینے کے ذریعے انہوں نے اسلام کے تصور سیاست اور اسلام کی حقیقی تصور دین کو ایک ایسا تحفظ فراہم کر دیا کہ قیامت تک کے لیے اب اس تصور کو آپ نے اس طرح واضح کر دیا کہ حق اور باطل کو بڑے واضح انداز میں قیامت تک کے لیے مسلمان سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام
جبر کا نام نہیں ہے، اسلام استحصال کا نام نہیں ہے، اسلام ظلم کا نام نہیں ہے، اسلام آمریت کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام جمہوریت کا نام ہے، اسلام آزادی رائے کا نام ہے، اسلام لوگوں کی آزادی کا نام ہے، اور اسلام جو ہے وہ انسانی حقوق کے تحفظ کا نام ہے۔ تو اسلام کے جو بنیادی پرنسپل ہیں جو حضور علیہ السلام نے متعارف کیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل کیے، جو حضور علیہ السلام نے متعارف کیے اپنی سنت اور سیرت کے ذریعے، اور اسلام کے جو پرنسپل ہیں جو خلفائے راشدین نے جن کو آگے ایکسپینڈ کیا اور ایک پورا سسٹم ان پرنسپل کی روشنی میں مرتب کیا اور مدون کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں قربانی جو ہے اس نظام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر گئی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قربانی کا راستہ اختیار نہ کرتے، یہ عظیمت کا راستہ اختیار نہ کرتے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے تو پھر کیا ہوتا کہ وہ سارے کے سارے تصور ختم ہو جاتے، اور یزید کے بعد قیامت تک کے لیے جو ماڈل نعوذ باللہ مذہب کا متداول ہو جاتا وہ یزیدی ماڈل متداول ہو جاتا۔ اسی لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ جو قول ہے اور یہ جو تشریح ہے حضرت حضور علیہ السلام کی اس جملے کی کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، انہوں نے اس کی ایک تشریح یہ بھی کی ہے کہ حضرت امام حسین کی پیدائش سے لے کے کربلا تک حسین حضور علیہ السلام سے ہیں، اور کربلا سے لے کے قیامت تک حضور علیہ السلام کا دین، حضور کا ذکر، حضور کا پیغام، حضور کا مشن، حضور کا نظریہ، حضور کی سنت اور حضور کی سیرت وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کی وجہ سے زندہ اور تابندہ ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔